علیکم۔ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان سے ناانصافیوں کے خاتمے کی جدوجہد کر رہی ہے۔ سندھ کے شہری عوام، سندھ کے شہروں میں رہنے والے ایک عرصے سے اپنے بنیادی حقوق سے محروم ہیں، اور ان مسئلوں میں سب سے بڑا مسئلہ ہر مردم شماری میں ان کی آبادی کو کم کر کے دکھایا گیا ہے۔ سندھ کے شہری عوام کے ساتھ شہر کے لوگوں کے ساتھ امتیازی سلوک ہوا ہے۔ جہاں سندھ کی انتظامی تقسیم کے ذریعے کراچی، حیدرآباد، سکھر کے لوگوں کو بالخصوص روزگار سے محروم رکھا گیا ہے، تعلیمی اداروں میں داخلے سے محروم رکھا گیا ہے، اور ان کے ترقیاتی فنڈز جائز حصے سے بھی محروم رکھا گیا ہے۔ یہ احساس محرومی کا ایک طویل سلسلہ ہے کراچی، حیدرآباد، سکھر اور نواب شاہ اور میرپور خاص کے عوام کا بھی۔ یہ سندھ کے وہ شہر ہیں جہاں آبادی کا زیادہ دباؤ ہے، جہاں نئی ہاؤسنگ اسکیمز بن رہی ہیں، جہاں کچی آبادیاں بھی بن رہی ہیں، جہاں معاشی مائیگرنٹس پورے ملک سے روزگار کے لیے لوگ آتے ہیں کراچی۔ اس اعتبار سے کراچی، حیدرآباد، سکھر کی آبادی میں، گھروں میں اور گھر کے بلاکس کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہونا چاہیے۔ اب جبکہ ملک میں چھٹی مردم شماری ہو رہی ہے اور 2 مرحلوں میں ہو رہی ہے، 15 مارچ سے اس کا آغاز ہو رہا ہے، آج ہم نے ایک بڑی اور بنیادی ناانصافی کے خاتمے کے لیے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے۔ آج ہم سپریم کورٹ میں انصاف کے طلبگار ہو کر انصاف مانگنے کے لیے آئے ہیں، اور سپریم کورٹ میں ہم نے ایک پٹیشن داخل کی ہے، اور ہم نے جو بلاکس کا شمار ہو چکا ہے اب تک 2017 30 جنوری تک، 1998 کے بعد اب یہ مردم شماری ہو رہی ہے، 18 سال بعد ہم نے یہ نقطہ اٹھایا ہے کہ گزشتہ 18 سالوں میں یہ انتہائی ناقابل فہم ہے، سائنسی طور پر ممکن نہیں ہے۔ اربنائزیشن کے رجحان کو، آبادی کے دباؤ کو دیکھ کر کراچی، حیدرآباد، سکھر میں آبادی کا زیادہ اضافہ ہونا چاہیے۔ کراچی، حیدرآباد، سکھر میں گھروں کے شمار کا زیادہ اضافہ ہونا چاہیے۔ کراچی، حیدرآباد، سکھر میں گھر کے بلاکس کی تعداد میں زیادہ اضافہ ہونا چاہیے،
لیکن زبردستی ایک دھاندلی کے ذریعے پری سینسس اور سینسس دھاندلی، قبل از مردم شماری اور مردم شماری کے عمل میں دھاندلی ہو چکی ہے۔ ایک مرتبہ پھر کراچی، حیدرآباد، سکر کی آبادی کو، یہاں کے گھروں کی تعداد کو، بلاکس کی تعداد کو کم دکھانے کا منصوبہ بن چکا ہے۔ اس لیے آج ہم سپریم کورٹ آئے ہیں۔ ہر مردم شماری میں سندھ کے شہروں کی آبادی کو زبردستی کم کر کے دکھایا جاتا ہے اور دیہی علاقوں یا باقی علاقوں کی آبادی کو زبردستی اس میں اضافہ کر کے دکھایا جاتا ہے، جو ناقابل فہم ہے، سائنسی طور پر ممکن نہیں ہے۔ اربنائزیشن کے رجحان کو دیکھیں تو اس میں بھی یہ ممکن نہیں ہے۔ ہم یہ بنیادی ناانصافی، یہ سب سے بڑی ناانصافی ہے جو سندھ کے شہری علاقوں کے عوام کے ساتھ ہو رہی ہے۔ ہم انصاف کے لیے سپریم کورٹ میں آئے ہیں۔ میں آپ کے سامنے، ہم آپ کو اپنی پٹیشن کا خلاصہ بھی دیں گے، لیکن ہم نے اس کی سمری آپ کو دی ہے۔ 3 نکات ہیں بنیادی۔ پہلا اور اہم نقطہ اس چارٹ کے ذریعے سے ہم نے بیان کیا ہے کہ 1998 میں جو بلاکس شمار ہوئے تھے، جس کی بنیاد پر پھر گھر کا شمار ہوتا ہے اور اس کے بعد سر کا شمار ہوتا ہے۔ واضح رہے، 15 مارچ سے گھر کا شمار اور سر کا شمار شروع ہو رہا ہے اور بلاکس بن گئے ہیں۔ ان بلاکس کے بننے میں دھاندلی کی گئی ہے۔ بلاکس کے بننے میں شہری علاقوں میں کم بلاکس بنائے گئے ہیں، دیہی علاقوں میں زیادہ بلاکس بنائے گئے ہیں، جو منطقی طور پر، جو سائنسی طور پر اور حقیقی طور پر ممکن ہی نہیں ہے۔ اور ہم نے یہ بتایا ہے کہ 98 میں سندھ کے شہری علاقوں کے بلاکس 47.65% تھے۔ 98 میں 47.65% تھے اور دیہی علاقوں کے بلاکس 52.35% تھے۔ اب 18 سال بعد، جبکہ سیلاب کے متاثرین بھی کراچی میں آتے ہیں، دہشت گردی کی جنگ کے متاثرین سوات، جنوبی وزیرستان، شمالی وزیرستان سے کراچی آتے ہیں، دیگر روزگار کے لیے آنے والے پورے ملک سے کراچی میں آتے ہیں، تو اس کے باوجود بھی جو 17 سال بعد اب بلاکس کا شمار ہوا ہے، بلاکس کا، تو اس میں سندھ کے شہروں کا تناسب جو 47.65 تھا، اس سے گر کر 45% پر آ گیا ہے۔ یعنی 18 سال میں بلاکس کا شمار 2.65% کم کر دیا گیا ہے۔ یہ دھاندلی ہے، یہ ناجائز ہے، یہ ناانصافی ہے، اور سندھ کے شہری علاقوں کے عوام اس دھاندلی کو کسی طور پر قبول نہیں کریں گے۔ اب جب بلاکس کم کر دیے گئے تو گھروں کا شمار ہوگا، تو گھروں کی گنتی بھی کم ہوگی سندھ کے شہروں میں، اور جب گھروں کے بعد سروں کی گنتی ہوگی، افراد کی گنتی ہوگی، اصل مردم شماری ہوگی، تو اس میں افراد بھی کم گنے جائیں گے۔ لا محالہ ہم نے یہ سوالات سینسس کمیشن، پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے سربراہ آصف باجوہ صاحب کے سامنے اٹھائے ہیں۔
ہم نے تحریری طور پر بھی یہ سوالات دیے، جب ان کے جواب نہیں ملے تو پھر ہم عدالت میں آئے ہیں۔ تو پہلا نقطہ تو یہ ہے کہ 47.65% سے ہمارے بلاکس، گھروں کے بلاکس کی گنتی 45% کیسے ہو گئی؟ دہی سندھ کی 52.35% سے بڑھ کر 55% ہو گئی۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ قدرتی طور پر آبادی میں اتنا اضافہ ہو؟ نہ قدرتی طور پر اتنا اضافہ دہی سندھ میں ہو سکتا ہے، نہ آبادی کی منتقلی کی بنیاد پر ہو سکتا ہے۔ آبادیاں وہاں منتقل نہیں ہوئی، گھوٹکی میں، جیکب آباد میں، شکارپور میں، جامشوروں میں آبادیاں نہیں گئی۔ آبادیاں کراچی، حیدرآباد اور سکھر میں آئی ہیں، پورے ملک سے آئی ہیں۔ تو یہ ناانصافی ہے۔ اب نہیں، میں ایک بات دوسرا، جو دہی سندھ کے شہر ہیں وہاں 18 سال میں آبادی کی رفتار 400% ہے۔ گھوٹکی میں 400% گھروں کی گنتی میں اضافہ ہوا ہے، اور کراچی میں 100%۔ ایوریج 100 ہے، کہیں 70 ہے کسی ڈسٹرکٹ میں، کسی میں 110 ہے، کسی میں 50 ہے۔ حیدرآباد میں بھی 80%، سکر میں مشکل سے 100%۔ تو یہ کیسے اور کیوں کر ممکن ہے؟ یہ سوال ہم نے اٹھایا ہے، یہ بنیادی سوال۔ پھر ہم نے یہ کہا ہے کہ یہ 2 مرحلوں میں اور زیادہ دھاندلی کا موقع ملے گا، کہ کراچی، حیدرآباد میں پہلے، باقی سندھ میں بعد میں، پورے سندھ میں ایک ساتھ مردم شماری ہونی چاہیے، چاہے 1 ماہ کے لیے ہو، 2 ماہ کے لیے ہو، پورے سندھ میں ایک ساتھ ہونی چاہیے۔ ہم نے یہ مطالبہ آصف باجوہ صاحب سے، وزیر اعظم پاکستان سے، اسحاق ڈار جو PBS پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے سربراہ ہیں، ان سے ہم نے یہ مطالبہ کیا ہے، اور ہمارے ان مطالبات کو نہیں مانا گیا۔ اگر سپریم کورٹ سے ہمیں انصاف نہیں ملا تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر ہمارے پاس اپنے عوام سے رجوع کرنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ اور ایک بات، یہ مقدمہ ہم کراچی، حیدرآباد، سکر کے ایک ایک شہری کے حق کے لیے لڑ رہے ہیں، اور کراچی، حیدرآباد، سکر کے میرے سندھی بھائی، میرے بلوچ، میرے پختون، پنجابی، ہزارہ سرائکی، کشمیری، گلگتی، بلتی، ہم ہر شہری کے لیے ناانصافی کے خاتمے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ دیکھیں، اگر آبادی صحیح نہیں ہوگی تو روزگار بھی صحیح نہیں ہوگا۔ ہماری قومی اسمبلی کی نشستیں، اگر مردم شماری جو ہمارا مطالبہ ہے، یہ پٹیشن، اس کا بنیادی مطالبہ صاف، شفاف اور منصفانہ اور غیر جانبدارانہ مردم شماری ہونی چاہیے، لیکن اب تک کے اعداد و شمار، بلاکس کا بننا، بلاکس کی گنتی بتا رہی ہے کہ ہمیں پھر محروم کیا جا رہا ہے۔ مصنوعی طور سے دہی سندھ کی آبادی کو زیادہ کر کے دکھایا جا رہا ہے، اور ہماری شہروں کی آبادی کو جبراً زبردستی کم کر کے دکھایا جا رہا ہے۔ ہم نے یہ کہا ہے، ایک ہی مرحلے میں 1 گو میں مردم شماری ہونی چاہیے، سندھ کے شہروں میں بھی اور سندھ کے دیہی علاقوں میں بھی ایک ساتھ ہونی چاہیے، 2 مرحلوں میں نہیں ہونی چاہیے۔ یہ 2 بنیادی ہماری پریئرز بھی ہیں۔ باقی انشاءاللہ ہمارے وکیل ہیں ڈاکٹر بیرسٹر فروغ نسیم بھائی، تو یہ باقی جو اور ٹیکنیکل نکات ہیں ان پہ جو بھی دیکھیے، جو انٹرنیشنل ڈیٹا ہے، فوربس ہے، یونائٹڈ نیشنز کے دستاویزات ہیں، وہ یہ کہتی ہیں کہ کراچی از دا فاسٹسٹ گروئنگ سٹی آف دا ورلڈ، اور دا فاسٹسٹ گروئنگ سٹی آف دا ورلڈ فوربس کے حساب سے۔ اور جو سینسس کا جو کاؤنٹ ہوا ہے 2012 کا اور 2017 کا، اس کے حساب سے
گوٹکی اور تھر پارکر جہاں ڈراؤٹ ہے لوگ بھاگ رہے ہیں, لیکن ان کے حساب سے دیٹ از دا فاسٹسٹ گروئنگ, وہ 400% انکریز ہے. مطلب ایسی دھاندلی کی جائے وچ شوڈ ناٹ انسلٹ یور انٹیلیجنس. ایسی دھاندلی کرنے مطلب کرو دھاندلی, لیکن ایسی دھاندلی فار گاڈ سیک بی فیئر یہ نہیں کریں. ایک بات مجھے یقین ہے کہ ہمیں سپریم کورٹ آف پاکستان سے انصاف ملے گا, کیونکہ یہ دھاندلی ایسی ہے جو فلوٹ کر رہی ہے, آن دا سرفیس ہے. تو جتنے بھی بلاکس 2012 اور 2017 میں بنائے گئے, وہ چاہے اربن سندھ کے ہوں چاہے رورل سندھ کے ہوں, ان کو اسکریپ کیا جائے اور دوبارہ سے سپریم کورٹ اپنے سپرویژن میں پاکستان آرمی کی مدد لے اور یہ فیصلہ کرے. ہم نے اس پٹیشن میں کہا ہے کہ ہمیں 2 انسٹیٹیوشنز پر پورا بھروسہ ہے, یعنی متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کو 2 انسٹیٹیوشنز پہ بھروسہ ہے. ایک ہے پاکستان کی سپیریئر جوڈیشری, سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ, اور دوسرا ہے پاکستان کی آرمی. ہم نے یہ لکھ کے دیا ہے. تو ہم سپریم کورٹ آف پاکستان سے گزارش کرتے ہیں کہ اپنے سپرویژن میں تمام چیزوں کو دیکھیں. آپ کو یاد ہوگا 2013 میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے پوری کراچی کی الیکٹورل لسٹ آرمی کے تھرو چیک کروائی تھی. آرمی کے تھرو, بالکل. تو اب وہ پریسیڈنس موجود ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو تمام بلاکس بنے ہیں, سپریم کورٹ اپنے سپرویژن میں, سپریم کورٹ کے جج کی سپرویژن میں, ہائی کورٹ کے جج کی سپرویژن میں, سبارڈینیٹ جوڈیشری کی سپرویژن میں اور آرمی کی سپرویژن میں اس کو چیک کرائے اور ریکٹیفائی کرائے, ویریفائی. تھینک یو. دیکھیں, ہم سپریم کورٹ کے شکر گزار ہیں کہ خدا کر کے یہ مردم شماری اگر ہو رہی ہے تو یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے. وفاقی حکومت نے اس سلسلے میں از خود مردم شماری کرانے کے فیصلے کو مؤخر رکھا. 8 سال 9 سال کا التوا ہوا. دوسرا, ہم نے اپنی پٹیشن میں یہ بھی نہیں کہا کہ مردم شماری کو روکا جائے. ہم مردم شماری روکنے کے حق میں نہیں ہے. سپریم کورٹ اور افواج پاکستان یہ جو بلاکس میں دھاندلی ہوئی ہے اس کو ویریفائی کرے گراؤنڈ پہ کیا ہے. ہم نے یہ نقطہ کہا ہے. اور اگر شفاف اور منصفانہ مردم شماری ہو گئی تو کراچی کی قومی اسمبلی کی 20 سیٹیں نہیں ہوں گی, انشاءاللہ 40 سیٹیں ہوں گی کراچی کی انشاءاللہ. اگر شفاف اور منصفانہ مردم شماری ہو گئی تو کراچی کی صوبائی اسمبلی کی 42 سیٹیں نہیں ہوں گی, انشاءاللہ 84 سیٹیں انشاءاللہ ہوں گی. ہماری سیٹیں 2 گنا ہوں گی, ڈبل ہوں گی. اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ حکومت سندھ کی حکومت بھی انشاءاللہ تعالی سندھ کے عوام بنائیں گے. اور ہمارا وزیر اعلیٰ لاڑکانہ نواب شاہ گھوٹکی شکارپور کے میئر کو اختیارات دے گا. وڈیرے کے مقابلے میں ہم لاڑکانہ کے شہری کو اختیار دیں گے, جامشورو کے شہری کو اختیار دیں گے, نواب شاہ کے لوگوں کو با اختیار بنائیں گے انشاءاللہ تعالی. یہ ہمارا ان سے وعدہ ہے. بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب آپ نے فرمایا کہ اگر سپریم کورٹ سے انصاف نہیں ملتا تو ہم عوام میں جائیں گے. کیا آپ کو یقین نہیں کہ سپریم کورٹ سے آپ کو یقین ہے؟ نہیں, ہمیں پورا یقین ہے سپریم کورٹ سے انصاف ملے گا. اور یہ سپریم کورٹ ہی ہے جس نے مردم شماری کے انعقاد کو ممکن بنایا, ورنہ نہ صوبائی حکومتیں اس میں دلچسپی رکھتی ہے, چاروں صوبائی حکومتیں, نہ وفاقی حکومت, اور لوکل باڈیز کے الیکشن بھی فروغ ڈیلیمیٹیشن, یہ سارا کام تو سپریم کورٹ ہی کر رہی ہے اور کورٹ انشاءاللہ تعالی. اور دیکھیں, میں یہ بھی بتا دوں کہ یہ وہ بنیادی بڑے اور اصل مسائل ہیں. اگر یہاں سے انصاف کی فراہمی شروع ہو جائے گی اور اس کا سلسلہ شروع سپریم کورٹ سے ہوا ہے تو امید ہے کہ پھر کوٹا سسٹم ہو, بلدیاتی اختیارات ہوں, 140A کے تحت وسائل اور اختیارات کی منتقلی ہو. آئندہ یہ پٹیشنز ہماری آ رہی ہیں انشاءاللہ تعالی. یہ سارے معاملات ان سب میں بھی انشاءاللہ تعالی انصاف ہوگا. اور یہ ہماری
पुरअमन सियासी जद्दोजहद का एक भरपूर आगाज है। पुरअमन सियासी जद्दोजहद हमेशा हमारा शुआर रहा है। हमने हमेशा तशद्दुद को मुस्तरद किया है और मैं समझता हूँ कि लोगों के एहसास महरूमी, उनके एहसास बेगानगी और एहसास अदम तहफ़्फ़ुज़ के ख़ात्मे के लिए हमारी पिटीशन तारीख़ी पिटीशन है और सारे मसाइल की आमाजगाह मरदम शुमारी में धांधली है। मरदम शुमारी में धांधली ख़त्म हो जाए, बाकी मसाइल भी हल हो जाएंगे। जी, इसके मंसूबा साज वही हैं जिन्हें इसका सबसे ज्यादा फायदा पहुंचेगा। बेनिफिशियरी ही तो मंसूबा साज होता है और वफाकी हुकूमत और सिंध की सूबाई हुकूमत की मिली भगत से ये हुआ है। वफाकी हुकूमत और सिंध की सूबाई हुकूमत की मिली भगत से ये हुआ है और इसका फायदा पीपल्स पार्टी को, सिंध के वडेरों को पहुंचाने की फिर साजिश की गई। 98 में हुआ, 81 में हुआ, 72 में हुआ, 71 में हुआ, 72 में हुआ, 61 में हुआ, 51 में हुआ। अब कराची और सिंध के शहर के अवाम अब इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे।